مریم اپنے آفس سے نکلی، گاڑی میں بیٹھی تو آٹومیشن کے ذریعے اس نے گھر کا اے سی پہلے سے ہی آن کر دیا تاکہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، دیکھا کہ اس کی ساس زینب کمرے میں سو رہی تھی اور فرش پر جھاڑو پڑا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً اپنی ساس کو نیند سے بیدار کیا تو ساس گھبرا گئی۔ اس نے اپنی بہو مریم سے کہا کہ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، مجھے چکر آ گئے، طبیعت خراب ہوئی اور پتہ ہی نہ چلا کہ مجھے نیند آ گئی۔ مریم نے غصے سے کہا کہ میں تمہارے سارے ڈرامے، یہ سارے ناٹک سمجھتی ہوں، یہ سب اے سی کے نیچے اس ٹھنڈے کمرے میں سونے کے بہانے ہیں اور کچھ نہیں۔ کبھی اپنے اس گودام میں تو تمہیں کوئی چکر وغیرہ نہیں ہے اور نہ ہی تمہاری طبیعت خراب ہوئی، لیکن یہاں تمہیں چکر آ گئے۔ نکلو یہاں سے، جلدی کرو، میرے کمرے سے نکلو اور یہاں دوبارہ سونے کی جرات نہ کرنا۔ یہ اے سی میرے باپ نے مجھے جہیز میں دیا ہے۔ اگر ٹھنڈ میں سونے کا اتنا شوق ہے تو اپنے بیٹے سے کہو وہ تمہیں اے سی لگوا لے اس گودام میں۔ زینب نے اپنی بہو کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے جھاڑو اٹھایا اور چپ چاپ اپنے گودام میں بیٹھ گئی۔ گھر کی صفائی وہ خود کرتی تھی، گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ عمر کے اس حصے میں اتنے بڑے گھر کی صفائی کرنا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا، لیکن گھر میں مریم کی حکمرانی تھی۔ گودام کا پنکھا وہ بھی خراب تھا، چلتے چلتے خود ہی رک جاتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے شاہد سے کئی بار کہا کہ بیٹا، میرا یہ پنکھا ٹھیک کروا دو۔ اپنی بیوی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تم نے اپنی ماں کو اپنے کمرے سے نکالا اور گودام میں شفٹ تو کر دیا، لیکن کم از کم مجھے انسان سمجھو۔ یہ ایک تو بڑھاپا ہے اور دوسرا حد سے زیادہ کمزوری۔ مگر شاہد اکثر اپنی ماں کی باتوں کو اگنور کرتا، سیریس نہیں لیتا تھا، چپ رہتا تھا۔ گودام کے اندر چوہے دوڑ رہے تھے اور گرمی حد سے زیادہ تھی، پنکھا بھی بند تھا، لہٰذا مجبوراً وہ باہر صحن میں بیٹھ گئی۔ دوپہر کے 3 بجے تھے اور ابھی بھی سورج سوا نیزے تھا۔ سورج کی تپش ابھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہد گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں صحن میں دھوپ میں بیٹھی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ماں، یہاں دھوپ میں کیوں بیٹھی ہو؟ زینب نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہاری بیوی نے اس گھر میں مجھ پر کیا پابندیاں لگائی ہیں۔ میں صفائی کرنے کے لیے تم لوگوں کے کمروں میں جا سکتی ہوں، لیکن وہاں رہنا، وہاں ٹھہرنا مجھے اس بات کی اجازت نہیں، اور گودام کا پنکھا وہ بھی خراب ہے، تم جانتے ہو۔ بیٹے شاہد، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس گھر میں کافی تکلیف میں ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں۔ بیٹا، اپنی بیوی کی غلامی میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک مت کر۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دینا چاہتی، لیکن میرا اللہ وہ تو سب دیکھ رہا ہے نا۔ پچھلے کئی دنوں سے تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ بیٹا، گودام کی صفائی کروا لو، یہاں چوہے زیادہ ہیں، ساری رات مجھے سونے نہیں دیتے، اور گودام کا پنکھا یہ بھی ٹھیک کروا لو، لیکن تم میری بات پر عمل نہیں کرتے۔ شاہد نے فوراً ٹیکنیشین کو فون کیا اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ ماں، وہ ابھی آ رہا ہے، آپ کا پنکھا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور ماں، مجھے آئندہ مجھ سے ایسی بات مت کرنا۔ میں نے کب آپ کو منع کیا ہے کہ آپ مجھے بد دعا مت دیں جو آپ کا دل کرے، آپ کے دل میں جو آئے وہی کریں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا۔ آج ہم جس گھر کے اندر موجود ہیں، جس چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، یہ سب مریم کی وجہ سے ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ گھر جس میں ہم رہتے تھے، وہ گھر نہیں، ایک جھونپڑی تھا، جھونپڑی۔ یہاں کم از کم آپ کو ایک پکی چھت تو مل سکتی ہے، 2 وقت کا کھانا بھی مل رہا ہے۔ باقی مریم کی باتوں کو آپ برداشت کرنے کی عادت اپنا لیں، وہ آپ کا برا نہیں چاہتی، بس زبان کی تیز ہے۔ میں خود اس کا مقروض ہوں، اور مریم کے باپ کے میری ذات پر بہت سارے احسانات ہیں، میں ساری زندگی ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا پاؤں گا۔ میں تو اس آفس میں ایک معمولی سا کلرک تھا، ایک ملازم تھا، لیکن آج اسی کمپنی کا مینیجر ہوں۔ جو خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ پورے ہوئے۔ اگر آپ کی خواہش پر میں عمل کر لیتا تو آپ کی اس بھتیجی سے اگر میں شادی کرتا تو آج سوچیں میری کیا حالت ہوتی۔ میری حالت فقیروں سے بھی بدتر ہوتی۔ آپ کو تو اپنے مرحوم بھائی کی وصیت کی پڑی تھی اور مجھے مجبور کر رہی تھی، لیکن میں اپنے ماموں کی آخری خواہش پوری کرتا تو میرا مستقبل تباہ ہو جاتا۔ آپ کی بھتیجی ناصرہ، اس میں کیا خاص بات ہے؟ بمشکل BA پاس ہے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ آج بھی اس کے پلے کچھ نہیں۔ اگر
میں اسے اپنے اس جھونپڑی نما گھر میں لاتا تو مجھے کیا حاصل ہو جاتا؟ وہ جہیز میں 2 جوڑے کپڑوں کے ہی لے کر آتی۔ وہ آپ کی بھتیجی تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کے پیر دباتی، بس یہی آپ کو حاصل ہوتا، کبھی گھر کے کام نہ آتی۔ لیکن اس میں میرا کیا فائدہ تھا؟ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا۔ لیکن مریم کے ساتھ شادی کرنے سے میری زندگی بدل گئی۔ آج لوگ میری زندگی پر رشک کر رہے ہیں، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لہٰذا یہ بد دعا دینے کی دھمکیاں مجھے مت دیا کریں، مجھے ان دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ ماں سب سنتی رہی، اپنے بیٹے کے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور خاموش رہی، کچھ نہ بولی، بس دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اپنی بیوی کی غلامی میں یہ اس قدر اندھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے شروع سے ہی آگے آنے کا شوق تھا، ترقی کرنے کا شوق تھا۔ بچپن میں اس نے غریبی دیکھی تھی، اپنے باپ کی غریبی، پھر اپنی ماں کی غربت، گھر کے حالات بدلنا چاہتا تھا، سخت محنت کی، لیکن اس بے روزگاری میں وہ خود کو بدل نہ سکا، اپنے گھر کے حالات کو بھی نہ بدلا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کئی سال تک دھکے کھاتا رہا، لیکن کوئی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی۔ پھر مشکل سے کسی کی سفارش پر یعقوب صاحب کی کمپنی میں کلرک کی جاب مل گئی۔ یعقوب صاحب کی بیٹی مریم کبھی کبھی اپنے باپ کے آفس ان کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ اسے شاہد پسند آیا، باتوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ مریم نے اپنے باپ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شاہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یعقوب صاحب نے دیکھا کہ شاہد شریف اور محنتی لڑکا ہے، ایماندار بھی ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ دونوں کی شادی ہوئی۔ یعقوب صاحب نے اپنی بیٹی کو ایک عالی شان بڑا سا گھر تحفے میں دے دیا، جس گھر میں آج اس کی بیٹی مریم اور اس کا داماد شاہد رہ رہا ہے۔ یہ گھر اسی کا دیا ہوا تھا۔ شاہد نے اپنی بیوی مریم سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش سمجھو۔ میری ماں کا میرے علاوہ اپنا کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنی ماں کو اس گھر میں لے آنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کی اجازت دو۔ مریم نے اپنی ساس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن یہاں زینب کی زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اس سے بہتر تو اس کا اپنا وہ چھوٹا سا آشیانہ تھا، وہ پرانا گھر تھا جہاں کم از کم وہ سکون سے رہتی تھی۔ گھر کی دیواریں کچی تھیں، کمرہ بھی کچا تھا، لیکن اس گھر کی وہ مالکن تو تھی، وہاں وہ سکون سے رہتی تھی۔ لیکن شاہد کی شادی ہوئی تو شاہد نے ماں سے کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ زینب نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا ایسا مت کرو، یہ میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، یہاں میں نے اپنی زندگی کے 30 سال گزارے ہیں، تمہارے باپ کی یادیں اسی گھر میں بستی ہیں، میں یہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ لیکن شاہد نے اپنی ماں کو مجبور کیا، اور جسے آپ یہ گھر کہہ رہی ہیں، اگر تیز ہوا چلے تو گھر کی دیواریں گر جاتی ہیں، اور اگر تھوڑی سی بارش ہو جائے تو چھت سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ آپ ضد چھوڑ دیں، یہ ضد نہ کریں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے سے محبت بھی کرتی تھی اور اپنے بیٹے کے سامنے ضد نہ کر سکی، لہٰذا چپ چاپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس بڑے سے عالی شان گھر میں شفٹ ہو گئی۔ گھر تو بہت بڑا تھا، لیکن یہاں زینب کی آزمائش شروع ہوئی تھی۔ مریم تو اپنی ساس کو انسان تک نہیں سمجھتی تھی، اسے تو وہ حقیر سمجھتی تھی۔ اور پھر جب مریم کو پتہ چلا کہ اس کی ساس اپنے بیٹے شاہد کی شادی اپنی بھتیجی ناصرہ سے کرنا چاہتی تھی، تو اسے اپنی ساس سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو گئی۔ وہ اکثر اپنی ساس کو طعنے دیتی تھی کہ تمہاری 2 کوڑی کی اوقات ہے، میری وجہ سے تم اس گھر میں ہو، ورنہ تمہارا بیٹا تمہیں کسی گلی میں پھینک دیتا، لہٰذا اب اگر اس گھر میں رہو گی تو جیسا میں کہوں گی تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ وہ سارا دن گھر کی صفائی کرتی تھی، اس کا بیٹا دیکھتا تھا کہ اس کی بوڑھی ماں کتنی مشکل سے گھر کی صفائی کرتی ہے، بڑھاپے کی اس عمر میں وہ گھر کی کیسے صفائی کرتی ہے، لیکن اس کی کبھی ہمت نہ ہوئی کہ اس نے مریم سے یہ کہنا مناسب سمجھا ہو کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، گھر میں ایک ملازمہ ہم رکھ سکتے ہیں، میری ماں بوڑھی ہے اور بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتی۔ مریم اگر چاہتی تو گھر میں کئی نوکرانیاں ملازمیں رکھ سکتی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنی ساس کو اذیت دے رہی تھی، اور بیٹا خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔
بیٹے کے لیے بس یہی بڑی بات تھی کہ اس کی ماں اس گھر میں اس کے سامنے ہے، باہر کے لوگوں کو کیا معلوم کہ وہ بیچاری اس گھر کے اندر کس حال میں ہے۔ بس وہ تو یہی چاہتا تھا کہ معاشرے میں اس کی ناک نہ کٹ جائے۔ اگر وہ اپنی ماں کو اس گھر میں تنہا چھوڑ کر آ جاتا، لوگ کیا کہتے؟ خود تو ایک امیر لڑکی سے اس نے شادی کی اور بیچاری ماں اسی پرانے گھر میں اکیلی رہ رہی ہے۔ لیکن اب اس کی ماں کے ساتھ جو بھی سلوک ہو رہا تھا اس پر شاہد خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ آج گرمی کچھ زیادہ تھی اور زینب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ نیچے فرش پر بیٹھی تھی۔ مریم نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنی ساس کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ پھر اس نے وہ ویڈیو اپنی بہن فریال کو بھیجی۔ فریال نے وہ ویڈیو دیکھی اور فوراً اس نے اپنی بہن مریم سے کہا، فون کیا کہ مریم یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس بیچاری بوڑھی تمہاری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بوڑھی بھی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کر رہی ہو؟ اب تو اسے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوگا اسے، میں خود اس سے تنگ آ چکی ہوں، اگر مرتی ہے تو اسے مرنے دے۔ کس نے اس سے کہا تھا کہ منہ اٹھا کے اس گھر میں آ جائے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں آ جائے۔ اپنی بیٹی کے پاس چلی جاتی تو کم از کم سکھی رہتی۔ اب یہ اس کے ساتھ جو بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے فون بند کیا اور سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ یہ بڑھیا چیختی رہے چاہے چلاتی رہے، مگر اس کے پاس مت جانا، اس کی مدد مت کرنا، ورنہ میں تمہیں نوکری سے فارغ کر دوں گی۔ سیکیورٹی گارڈ دروازے پر کھڑا رہا۔ اسے زینب کی آہوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے نہ اس کے بیٹے شاہد کو فون کیا نہ ہی ڈاکٹر کو بلایا، بس چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کا ایک پڑوسی تھا جس کا نام ساجد تھا۔ اس نے شاہد کی ماں کو دیکھا کہ وہ فرش پر لیٹی ہے۔ وہ جلدی سے چھت سے نیچے آیا، سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ مجھے اندر جانے دو کیونکہ زینب آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور تم یہاں آرام سے کھڑے ہو۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے اندر جانے سے روکا تو ساجد نے اسے دھمکی دی کہ اگر آنٹی جی کو کچھ ہو گیا تو ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی، میں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرواؤں گا۔ سیکیورٹی گارڈ یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ ساجد جلدی سے اندر آیا، زینب کو سہارا دیا، اپنی گاڑی پر اسے ہسپتال لے کر گیا۔ ساجد کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو معاملہ بگڑ سکتا تھا اور آج زینب شاید زندہ نہ ہوتی۔ ساجد نے جیب سے فون نکالا اور شاہد کو فون کرنے لگا، ماں کے بارے میں بتانے لگا، تو ساجد کی ماں نے اسے روکا اور کہا کہ اس بے حس انسان کو فون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ تم کسی طرح زینب کی بیٹی روبینہ سے رابطہ کرو، مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اس کی ماں کے ساتھ اس گھر میں کیا سلوک ہوتا رہا۔ ساجد نے بڑی مشکل سے روبینہ کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا، پھر اس کے دروازے پر گیا، روبینہ کو بتایا کہ تمہاری ماں اس وقت ہسپتال میں موجود ہے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ روبینہ کو جب پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال روانہ ہوئی۔ ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی سانسیں بحال ہوئی، اسے خوشی ہوئی۔ روبینہ نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو رونے لگی۔ وہ حد سے زیادہ کمزور ہو چکی تھی، بیمار لگ رہی تھی۔ روبینہ اپنی ماں سے یہی کہہ رہی تھی کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا؟ 2 دن تک وہ ہسپتال میں رہی، پھر اس کے بعد روبینہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے گئی اپنے گھر۔ روبینہ کے شوہر نے بھی روبینہ سے کہا کہ ماں جی کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، جس گھر میں اس کی عزت نہیں، جہاں اس کا بیٹا اس کا خیال نہیں رکھتا، وہاں ماں جی کا رہنا بالکل مناسب نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ شاہد ایسا نکلا، میں تو اسے ایک سلجھا ہوا انسان سمجھتا تھا، مگر افسوس کہ شاہد کے رویے نے مجھے مایوس کیا۔ ادھر شاہد آفس سے واپس آیا، گھر میں آیا، اسے ماں نظر نہ آئی تو گارڈ سے پوچھا، ماں کہاں ہے؟ گارڈ نے کہا کہ وہ ساجد آپ کی ماں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا، اس کی تھوڑی سی بس طبیعت خراب تھی تو ساجد اسے اپنی گاڑی میں لے گیا۔ یہ سن کر شاہد کو غصہ آیا، وہ ساجد کے پاس گیا اور کہا کہ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ماں کو ہسپتال کیوں لے کر گئے؟ ساجد نے ایک بار شاہد کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ شاہد، کاش کہ تمہیں شرم آ جاتی، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آنٹی کی طبیعت کتنی خراب تھی، میں نے چھت سے انہیں دیکھا تھا، وہ فرش پر تڑپ رہی تھی، لیکن آپ کی بیگم صاحبہ نے گارڈ کو منع کیا۔
کہ اسے تڑپنے دو، کوئی اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ بجائے اپنی بیوی پر غصہ کرنے کے اور اسے ملامت کرنے کے، تم الٹا مجھ سے لڑ رہے ہو کہ میں اسے ہسپتال کیوں لے کر گیا۔ ساجد کی ماں نے کہا، بیٹا کس کو نصیحت کر رہے ہو؟ آج کل بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں رہا۔ پھر وہ شاہد کی طرف مخاطب ہوئی اور کہا کہ بیٹا، تمہاری ماں وہ بیچاری بہت بیمار تھی اور تمہاری بہن روبینہ کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہے، کسی نے اسے مجبور نہیں کیا۔ کیا ہر کسی کو اپنا اپنا بس نصیب ملتا ہے بیٹا؟ تمہارے نصیب میں ماں کی خدمت نہیں لکھی تھی، جبکہ روبینہ اپنی ماں کا خیال رکھے گی اور وہاں زندگی کے وہ آخری ایام شاید سکون سے گزارے گی۔ یہ سن کر شاہد خاموش ہو گیا۔ نہ ہی اس نے مریم سے اس بات کا ذکر کیا، نہ ہی وہ ماں سے ملنے کے لیے اپنی بہن روبینہ کے گھر گیا۔ وہ اپنی بہن کے گھر نہیں جاتا تھا، وہ تو بہن سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ پچھلے 3 سال سے اسے اپنی بہن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا کہ اس کی بہن کیسی ہے، کن حالات میں زندگی گزار رہی ہے۔ مریم واپس آئی تو اس نے شوہر سے کہا کہ چلو اچھا ہوا تمہاری ماں اپنی مرضی سے اس گھر سے چلی گئی ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی، نہ ہی ہم نے انہیں یہاں سے نکالا۔ ویسے بھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ یہاں بالکل خوش نہیں تھی، وہ یہاں جیسے قید تھی۔ زینب کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھی۔ روبینہ کے گھر چارپائی پر وہ بیٹھی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بھتیجی ناصرہ اپنی خالہ کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے آئی۔ ناصرہ کو دیکھ کر زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو گلے سے لگایا، پھر اسے دعا دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری پھوپھو کی دعا ہے بیٹا، اللہ تمہیں اپنی زندگی میں کامیاب کرے، اور دعا ہے کہ تمہارے نصیب نیک کرے۔ میرے بیٹے نے میرے ساتھ وفا نہ کی، ماں کی خواہش پر عمل نہ کیا۔ ناصرہ نے اپنی پھوپھو سے کہا کہ آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، بس یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ مجھے کل ہی پتہ چلا تھا، مجھے روبینہ نے فون پر بتایا، لہٰذا میں آپ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ زینب نے اس سے کہا کہ بیٹی بس میں ٹھیک ہوں۔ ناصرہ نے کہا کہ پھوپھو بس آپ اپنا خیال رکھا کریں۔ پھر زینب نے پوچھا کہ بیٹی آج کل کیا کر رہی ہو؟ ناصرہ نے کہا کہ میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہی ہوں، اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہوں، باقی جو اللہ چاہے۔ زینب نے اسے دعا دی کہ بیٹی بس اپنی یہ محنت جاری رکھو، باقی جو نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ ناصرہ اپنی پہلی کوشش میں ناکام ہوئی، لیکن اس کا حوصلہ بلند تھا کیونکہ اس نے تحریری امتحان پاس کر لیا تھا اور انٹرویو میں ناکام ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اپنی محنت جاری رکھی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتی ہوئی اکیڈمی جا رہی تھی۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں جا رہی تھی کہ اچانک اس نے ناصرہ کو وہاں دیکھ لیا اور پھر اپنے شوہر شاہد سے کہا کہ جلدی کرو، یہ گاڑی روکو ذرا، دیکھو یہ کون جا رہی ہے۔ اس نے ناصرہ کے سامنے گاڑی روکی۔ مریم گاڑی سے اتری اور کہا تو اچھا، جس کے ساتھ تمہاری ماں تمہاری شادی کروانا چاہتی تھی تو یہ ہے، ذرا اس کی حالت دیکھو۔ کیسی ہو ناصرہ؟ یہ اتنی کتابیں لے کر کہاں جا رہی ہو؟ ناصرہ نے مریم کو جواب دیا کہ اکیڈمی جا رہی ہوں، CSS کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ سن کر مریم نے اس پر طنز کیا اور کہا تو اچھا، یہ مقابلے کا امتحان پاس کرنا چاہتی ہے؟ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کبھی بھی آفیسر نہیں بن سکتی، میری بات یاد رکھنا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر اس نے اپنے شوہر شاہد کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر یہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو بھلے میرے سر کے بال ہی کاٹ دینا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ کبھی پاس نہیں ہوگی، نہ ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ شاہد نے بیوی سے کہا کہ چلیں گھر چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، چھوڑو ان سب باتوں کو۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، لیکن ناصرہ کو پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے کے لیے اکسا کر چلی گئی۔ ناصرہ نے مریم کی اس بات کو دل پر لے لیا تھا اور اب پہلے سے بھی زیادہ اس نے محنت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر سب سے پہلے اپنی پھوپھو زینب کے پاس آئی۔ زینب جو اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی، جب اس نے دیکھا کہ اس کی بھتیجی کامیاب ہوئی ہے، ملک کا سب سے بڑا امتحان پاس کرنے میں وہ کامیاب ہو چکی ہے، تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اس نے ناصرہ سے یہی کہا کہ بیٹی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں کرتا۔ آج تمہیں وہ مقام مل گیا جس کے لیے پچھلے کئی سالوں سے تو محنت کر رہی تھی۔
کچھ دنوں بعد جب اس کی اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر پوسٹنگ ہوئی تو وہ سب سے پہلے مریم کے آفس میں گئی تاکہ اسے بتا سکے کہ آج وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ وہاں شاہد بھی موجود تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ناصرہ اپنے فل پروٹوکول کے ساتھ وہاں آئی تھی اور پہلے سے ہی وہ جانتے تھے کہ ناصرہ اب اے سی کے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ وہ مریم کے سامنے آئی اور پھر اس سے کہا کہ مریم، کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ دنیا گول ہے اور یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ اب آپ اپنے وعدہ پورا کرتے ہوئے اپنے سر کے بال کٹوا لیں، لیکن آئندہ کوشش کریں کہ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق مت اڑائیں۔ شاہد نے محسوس کیا کہ ناصرہ، جسے وہ کمتر سمجھتا تھا، جسے وہ BA پاس کہہ کر پکارتا، آج پر اعتماد شخصیت کی مالک بن چکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی ناصرہ ہے جو ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی بات کرتے ہوئے، جس کے ہونٹ کانپتے تھے، لیکن حالات نے ناصرہ کو مضبوط بنا لیا تھا۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا، پھر باپ کی وفات ہوئی تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی۔ رہی صحیح کسر وہ شاہد نے رشتہ ختم کر کے پوری کر دی تھی، لیکن اس نے ہمت کی، خود کو سنبھالا، ہمت جمع کی، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ زینب کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، مگر ان حالات میں بھی اس نے اپنے بیٹے کو یاد کیا اور روبینہ سے کہا کہ بیٹی، ذرا اپنے بھائی کے پاس جاؤ، اس کے گھر جاؤ، اس سے کہنا کہ تمہیں ماں یاد کر رہی ہے۔ روبینہ یہ سن کر حیران ہوئی، پھر اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کے رویے سے کیا واقف نہیں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ وہ کیسا ہے؟ جب اسے پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ہسپتال میں داخل ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے یہاں نہ آیا۔ پچھلے 1 سال سے وہ ہمارے گھر یہاں نہ آیا، وہ کبھی بھی آپ سے ملنے کے لیے یہاں نہ آ سکا، نہ ہی اس نے آپ کو فون کیا۔ پھر بھی آپ اسے یاد کر رہی ہیں اور اسے بھلا نہیں رہی۔ زینب نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، میں دل سے مجبور ہوں، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، وہ جیسا بھی ہے، لیکن میں تو اس کی ماں ہوں، میں کبھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی، ویسے محبت کرتی ہوں جیسے بچپن میں کرتی تھی۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے ساتھ یہاں ضرور آئے گا، شاید مجھ سے معافی مانگ لے، میں اسے دل سے معاف کر لوں گی اور میرے دل کا یہ بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ روبینہ کبھی بھی اپنے بھائی کے دروازے پر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اپنے بھائی کے رویے سے واقف تھی، لیکن اپنی ماں کے کہنے پر ماں نے اسے مجبور کیا، لہٰذا وہ شاہد کے دروازے پر گئی۔ شاہد اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، لیکن مریم موجود تھی۔ مریم نے روبینہ کو کئی باتیں سنائیں اور یہی کہا کہ کیوں بار بار ہمارے دروازے پر آپ لوگ آ جاتے ہیں؟ کیا ہماری جان نہیں چھوڑیں گے؟ تمہاری وہ منحوس ماں جس کے جانے پر میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، لیکن پھر تم اپنی ماں کا پیغام لے کر یہاں آ جاتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ شاہد کو بھی اپنی ماں کی پرواہ نہیں ہے؟ مریم نے اسے ذلیل کر کے وہاں سے نکالا تو اس نے شاہد کو فون کیا اور یہی کہا کہ ماں نے تمہیں یاد کیا تھا، میں کبھی بھی تمہارے گھر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن مجبوری کی حالت میں آئی ہوں۔ میں تمہیں ماں کا یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس نے تمہیں یاد کیا ہے۔ مگر شاہد، جو اپنی ماں کو پہلے ہی بھول چکا تھا، جس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا، ایسا بدبخت بیٹا تھا جو اپنی ماں کے بلانے پر بھی اس سے ملنے کے لیے نہ گیا اور ماں کی یہ آخری خواہش بھی پوری نہ کی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ روبینہ اپنی ماں کی میت پر بین کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کتنی حسرتیں لے کر اس دنیا سے چلی گئی، نہ ہی آخری بار اپنے بیٹے کو دیکھ سکی، اور اپنے بیٹے کے رویے نے بھی اسے اندر ہی اندر کتنا کمزور کیا تھا، کتنا دکھی کیا تھا۔ شاہد کو ماں کے انتقال کی اچانک خبر ملی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ جو ماں کچھ دن پہلے اس سے ملنا چاہتی تھی، اتنی جلدی وہ دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر آسمان نہیں۔ وہ اپنے کیے پر پچھتایا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس بہت بڑا موقع تھا آخری بار اپنی ماں کو راضی کرنے کا، لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور دنیا داری میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا اور اپنی بیوی کی بات پر ہی عمل کرتا رہا۔
اب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جلدی سے اس نے گاڑی نکالی، اپنی بیوی مریم کو بھی اپنی ساتھ لے گیا۔ ماں کے سرہانے رو رہا تھا، دھاڑیں مار کر رو رہا تھا، ماں دیکھو تیرا بیٹا آ گیا تجھ سے ملنے۔ روبینہ سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنے بھائی سے یہی کہا کہ اب تمہیں کوئی جواب نہیں دے گی ماں۔ اس نے محلے والوں کے سامنے پکار کر کہا کہ یہ جو اب رو رہا ہے ماں کی میت پر آیا ہے۔ میں اس کے پاس گئی تھی، 2 دن پہلے گئی تھی، ماں کی خواہش بتائی تھی، مگر افسوس کہ یہ میرے ساتھ نہ آیا، آج یہ رونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ شاہد تم اس ایک رات کا بدلہ بھی نہیں چکا پاؤ گے جس رات تیز بارش تھی اور تمہاری طبیعت خراب تھی۔ ماں کے چہرے پر بے چینی تھی۔ میں اس وقت 5 سال کی تھی اور مجھے وہ رات یاد ہے، باہر تیز بارش تھی، بہت بڑا طوفان تھا، لیکن ماں کو تمہاری ہی فکر ستا رہی تھی۔ ماں تمہیں گود میں اٹھائے گھر سے چل پڑی، وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی سڑک کے کنارے، کبھی کسی گاڑی کے سامنے ہاتھ کھڑا کرتی تو کبھی سڑک کے درمیان آ جاتی۔ ہسپتال کافی دور تھا اور وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ یہ اندھیری رات تھی، بجلی بھی چلی گئی تھی، میں گھر میں اکیلی تھی، اندھیرے میں مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا، یہی سوچ رہی تھی کہ ماں مجھے چھوڑ کر کیوں گئی۔ میں اپنے کچے مکان کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی، بجلی کڑکتی تھی۔ ماں تمہیں لے کر ہسپتال گئی، تمہیں تیز بخار تھا، بر وقت دوائی دینے پر بخار اتر گیا۔ ماں واپس آئی، مجھے وہ رات ابھی تک یاد ہے۔ تم اس ایک رات کا بدلہ کبھی نہیں چکا پاؤ گے۔ اتنی شفیق ماں کے ساتھ تم نے ایسا سلوک کیا اور اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتے ہوئے اپنی ماں کو فراموش کیا۔ اس کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا، وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ مریم کونے میں بیٹھی خاموش رہی، لیکن شاہد کے چہرے پر پشیمانی نظر آ رہی تھی۔ ماں کی تدفین کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ اب روزانہ وہ اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنے لگا، اپنی بیوی کو کوسنے لگا کہ تم نے مجھے اپنی ماں کے خلاف اکسایا اور میں تمہاری باتوں میں آ گیا، جس پر اس کی بیوی نے غصے سے اس سے کہتی تھی کہ یہ باتیں کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں، تم کوئی دودھ پیتے بچے نہیں تھے کہ میری ہر بات پر عمل کرتے، میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا تھا، لیکن تم خود ہی اپنی ماں سے بیزار تھے اور اب ایسا کہہ رہے ہو، ایسے ہی ڈرامہ کر رہے ہو۔ وقت بدلنے لگا، تنہائی پسند وہ ہو چکا تھا، اب آفس کم جاتا تھا، اس نے اپنے دوستوں کے پاس جانا بھی کم کر دیا تھا۔ شاہد اب اکیلا رہتا تھا، دوست اسے بلاتے تھے پارٹیوں میں جانے کے لیے، لیکن وہ پارٹیز میں شرکت نہیں کرتا تھا، زیادہ تر وقت پارک میں تنہا دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا، تنہائی پسند ہو چکا تھا۔ دوستوں نے بھی اب بلانا بند کر دیا تھا۔ ماں کی وفات کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ مریم کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کی بڑی آنت میں انفیکشن تھا اور غلط آپریشن کی وجہ سے معاملات بگڑ گئے اور طبیعت بحال نہ ہو سکی۔ یعقوب صاحب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، اس نے اپنی بیٹی کے علاج پر اپنی ساری جمع پونجی لگا دی۔ یہاں سے علاج نہ ہوا تو وہ اپنی بیٹی کو امریکہ لے گیا۔ شاہد بھی اپنی بیوی کے ساتھ تھا، جبکہ اس کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی، وہ بھی فیملی کے ساتھ امریکہ روانہ ہوئے۔ یہ عالی شان بنگلہ، یہ بڑا گھر اب کئی مہینے تک بند رہا۔ مریم کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی اور وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔ تب اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں واپس اپنے وطن جانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا باپ رو رہا تھا، اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں تمہیں دنیا کے ہر کونے میں لے جاؤں گا، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن مریم یہ حقیقت سمجھ چکی تھی کہ اب میرے پاس وقت کم ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ اسے وہ دن یاد تھا جب اس نے ساس کو فرش پر لٹایا، اس کی ساس کی طبیعت خراب تھی اور اس نے اپنی ساس کی ویڈیو بنائی تھی اور یہ ویڈیو اپنی بہن کو بھیجی تھی، ساس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے سب باتیں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ اس نے شاہد کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے یہی کہا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے شاہد، میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری ماں کو بہت ستاتی تھی اور آج میں اپنی اس غلطی کا اقرار کرتی ہوں۔ میں نے گھر میں ملازمہ کا انتظام نہ کیا، میں تمہاری ماں کو ہی ذلیل کرنا چاہتی تھی، وہ بیچاری سارے گھر کی صفائی کرتی تھی، صبح سے لے کر شام تک کام ہی کرتی تھی، میں نے اسے گودام میں شفٹ ہونے پر مجبور کیا، لیکن آج مال و دولت ہونے کے باوجود میرا باپ بے بس ہے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا، وہ مجھے نہیں بچائے گا، میں جانتی ہوں، میں واپس وطن جانا چاہتی ہوں۔ 1 ہفتے بعد
وہ واپس آئی اور وطن میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ شاہد کے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور پھر ایک ایک کر کے اپنے تینوں بیٹوں کی شادی بھی کی۔ بیٹے شادی شدہ تھے، اپنی بیویوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے، جبکہ باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہونے لگا جس طرح وہ اپنی ماں کے ساتھ کرتا تھا۔ آج شاہد کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی ماں کے احساسات کیسے تھے، اس کی ماں کیا سوچتی تھی، کیسی زندگی گزار رہی تھی، اس کی ماں کیسا محسوس کرتی تھی۔ جب اس کا بیٹا اپنی ماں کو اگنور کرتا تھا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، نہ ہی باتیں کرتا تھا، آج وہ ترس گیا تھا کہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، چاہے قلیل وقت کے لیے ہی بیٹھ جائیں، مگر افسوس ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ وہ اپنے باپ سے بیزار ہو چکے تھے اور اپنی بیویوں کے کہنے پر تینوں بیٹوں نے مشترکہ طور پر یہی فیصلہ کیا کہ ابا کو اب گودام میں شفٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دمہ کے مریض ہیں، ہر وقت کھانستے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ ہم خود آرام سے سو سکتے ہیں اور بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وہی گودام جہاں اس نے اپنی ماں کو شفٹ کیا تھا، آج شاہد اسی گودام میں پہنچ چکا تھا جس کا پنکھا خراب تھا، جہاں سخت گرمی تھی اور جہاں چوہے دوڑ رہے تھے۔ آج اس نے اپنے بیٹوں کو بالکل نہ سمجھایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو اس نے بویا وہی کاٹ رہا ہے۔ گھر میں اس کا دم گھٹتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کرتا تھا، لہٰذا اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ باہر پارک میں جاتا جہاں اس کا پڑوسی ساجد، وہ اس کے سامنے بینچ پر بیٹھ جاتا۔ وہ اکثر ساجد سے یہی کہتا کہ اس دن میری ماں کو ہسپتال لے جانے کے لیے تمہارا شکریہ۔ انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کا احساس ہے، اس کا ایمان ہے۔ تمہارے اندر احساس تھا، لیکن میں بے رحم ہو چکا تھا، میں بے حس ہو چکا تھا۔ ابھی وہ دونوں پارک میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ساجد کے تینوں بیٹے گاڑی سے اترے اور اپنے باپ کی طرف بھاگے ہوئے آئے۔ ساجد نے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، اتنی جلدی میں کیوں یہاں آئے ہو، خیریت تو ہے؟ وہ یہی کہنے لگے کہ ابا جان جلدی کریں، ہم نے آپ کے لیے گھر میں بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا ہے۔ آپ کو شاید یاد نہیں، لیکن آج آپ کا جنم دن ہے، آپ کی سالگرہ ہے۔ وہ کافی تحفے تحائف لے کر آئے تھے۔ ساجد نے شاہد سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ شاہد بھی ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ شاہد نے دیکھا کہ ان کے بیٹے، ان کے پوتے پوتیاں ساجد کے ارد گرد جمع تھے، انہیں گفٹ پیش کر رہے تھے۔ پورا خاندان کتنا خوش تھا۔ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ساجد کے گھر کافی سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ شاہد اس کے خاندان کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچتا تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا تھا۔ سارا دن وہ ساجد کے پاس رہا، پھر شام کو جب گھر آیا تو بیٹے غصے میں پاگل ہو رہے تھے، اپنے باپ سے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں بغیر بتائے کہاں چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو، میرا دوست ساجد، میں اس کی سالگرہ میں تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اپنے ساتھ۔ وہ غصے سے چلا رہے تھے کہ اس عمر میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پارٹیوں میں جاتے ہیں، سالگرہ میں حصہ لیتے ہیں، آج کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں جائیں گے، ہمیشہ کی طرح اپنے گودام میں رہیں گے۔ بیٹوں نے باپ پر پابندیاں لگا لی اور اب اس کی زندگی گودام تک محدود ہو گئی۔ وہ ہر وقت روتا چلاتا، جس پر اس کے بڑے بیٹے فرحان نے اپنے باقی بھائیوں کو مشورہ دیا کہ اب ہماری صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ہمارا باپ ادھر گھر میں رہا تو یا ہم پاگل ہو جائیں گے یا پھر ہماری بیویاں یہ اپنے اپنے میکے چلے جائیں گی، ہمیں اپنے لیے خود ہی پھر روٹیاں پکانا پڑیں گی۔ دوسرے بھائی فرحان نے کہا، بھائی جان آپ کی بات میں دم ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ابا کو اولڈ ہوم میں شفٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے اور ہم گھر میں سکون کا سانس لے سکیں۔ وہ اپنے باپ کو گھر سے لے جانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنے والد کو یہ نہیں بتایا تھا۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس آئے۔ یہ شاہد کا اس گھر میں آج آخری دن تھا۔ فرحان اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ابا جان آپ کی طبیعت کافی خراب ہے، ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ جلدی کریں، تیاری کریں۔ اس نے سہارا دے کر اپنے باپ کو اٹھایا۔ شاہد نے اپنے بیٹے فرحان کو دعا دی اور دل میں یہی سوچا کہ بیٹوں کو آخر کار اپنے باپ پر رحم آ ہی گیا۔
وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کا چھوٹا بیٹا عدیل اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن گاڑی ہسپتال جانے کی بجائے اولڈ ہوم کی طرف روانہ ہوئی۔ جب اولڈ ہوم کے مین گیٹ کے سامنے گاڑی رکی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان آ جائیں۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹا یہ ہسپتال تو نہیں ہے، یہ تو اولڈ ہوم ہے، تم تو مجھے ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ عدیل نے کہا ابا جان یہاں آپ کا علاج بھی ہوگا، آپ کے کئی دوست ہوں گے جو آپ سے باتیں کریں گے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کبھی بور نہیں ہوں گے۔ گھر میں تو آپ بور ہو رہے تھے، وہاں آپ کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی تھی اور ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم آپ کو ہسپتال لے کر جائیں، آپ کو وقت پر دوائی دیں، یہاں آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے زیادہ بحث نہ کی، لیکن آخری بار اس نے اپنے بیٹوں سے یہ ضرور کہا کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی بیٹا، میں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا ہی کیا جس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو تو یاد رکھنا کل کو تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے بھی تمہارے ساتھ ایسا ضرور کریں گے، لہٰذا کل کے لیے تیار رہنا۔ مجھے تم لوگوں سے، اپنے پوتوں سے تم نے مجھے دور رکھا، ایسے پوتے جن میں میری جان بستی تھی، جن کو دیکھ کر میں زندہ تھا۔ بیٹے اسے وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جاتے وقت اپنے باپ سے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم یہاں آپ سے ملنے کے لیے آتے رہیں گے، مگر یہ ایک ایسا جھوٹا وعدہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس مڑ کر کبھی واپس نہ آئے، حتیٰ کہ شاہد نے یہ امید بھی چھوڑ دی کہ بیٹے کبھی ان کے پاس آئیں گے۔ شاہد دیکھتا تھا کہ اولڈ ہوم میں اس جیسے کئی بزرگ افراد تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے یہاں پر موجود تھے، لیکن ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اپنا تھا جو ان کے پاس آتا تھا ان سے ملنے کے لیے۔ کچھ بیٹے ایسے بھی تھے جو عید پر اپنے والدین کو یہاں سے لے جاتے تھے، اور کچھ ایسے بیٹے جو بیرون ملک مقیم تھے، لیکن جب بھی وہ اپنے وطن واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے والدین سے ملنے کے لیے یہاں آ جاتے تھے۔ لیکن اولڈ ہوم میں واحد شاہد ہی تھا جو پچھلے 3 سال سے اپنے بیٹوں کی راہ دیکھ رہا تھا، مگر ایک بیٹا بھی بھول کر اپنے باپ کے پاس یہاں ملنے کے لیے نہ آیا۔ پھر ایک دن اولڈ ہوم میں اعلان کیا گیا۔ مینیجر نے تمام بوڑھے افراد سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج ہمارے اس اولڈ ہوم میں ایک خاص مہمان آ رہا ہے جس کی فنڈنگ سے، جس کی مدد سے یہ اولڈ ہوم چل رہا ہے۔ وہ ایک ریٹائرڈ کمشنر صاحبہ ہیں جو یہاں تشریف لا رہی ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ تالیاں بجا کر ان کا استقبال کرنا، کیونکہ ان کی مدد کے بغیر کبھی بھی یہ ادارہ نہیں چل سکتا تھا۔ شام 5 بجے کمشنر صاحبہ کی گاڑی اولڈ ہوم کے مین گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی کمشنر صاحبہ گاڑی سے باہر آئی تو شاہد کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ ریٹائرڈ کمشنر صاحبہ کوئی اور نہیں بلکہ مسز ناصرہ تھیں۔ آج کئی سالوں بعد وہ ناصرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ناصرہ اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ انہوں نے تمام بزرگوں سے خطاب کیا اور ان سے یہی کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گی میں اس ادارے کو سپورٹ کرتی رہوں گی، اور اگر میری وفات ہو گئی تو میرے بعد میرے یہ بیٹے یہ بھی فنڈنگ کریں گے، یہ بھی مدد کرتے رہیں گے۔ پھر ناصرہ واپس جانے لگی تو اس کی نظر خستہ حال بوڑھے پر پڑی جو کونے میں بیٹھا تھا، جس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ناصرہ اس کے قریب آئی اور کہا کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ میرے پھوپھو زاد شاہد ہیں۔ آج میں آپ پر کوئی طنز نہیں کروں گی اور آپ کی صحت کے لیے دعا کروں گی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے گھر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن شاہد نے انکار کیا اور ناصرہ سے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس اہل نہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں۔ ناصرہ نے جاتے وقت مینیجر سے کہا کہ یہ جو سامنے بزرگ بیٹا ہے اس کا خصوصی خیال رکھنا، یہ میرا رشتہ دار ہے، میرا پھوپھو زاد ہے۔ ناصرہ وہاں سے چلی گئی، لیکن شاہد اپنی ماضی کو یاد کرنے لگا، وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا، اور ناصرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور مقام دیا جس کو دیکھ کر شاہد حیران تھا۔ یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں، اس موقع کو موقع غنیمت سمجھیں، اسی میں اس دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی نجات ہے۔ کہانی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔